وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، آج کا جو ہمارا خطبہ جمعہ ہے بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم موضوع ہے، جو کہ قوم اور ملت کے لیے، مسلم امت کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ یہ پیغام خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی یہ پیغام بتلائیں، دوسروں کو بھی اس چیز سے باخبر کرے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے دوستو، ہر مہینے کے اندر کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، کوئی ایسا ہفتہ یا کوئی ایسا وارم نہیں ہے جس ہفتے کے اندر، جس مہینے کے اندر نیوز کے اندر، اخبار کے اندر یہ خبر نہ چھپتی ہو کہ فلاں جگہ پر، فلاں شہر میں کوئی مسلم لڑکی کسی غیر قوم کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ کبھی یہ ہیڈ لائن آتا ہے کہ عائشہ نام کی لڑکی واسو نام کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، کبھی یہ ہیڈ لائن آتا ہے کہ سمیہ نام کی لڑکی سکھ رام کے ساتھ بھاگ گئی، کبھی یہ ہیڈ لائن آتا ہے کہ فلاں نام کی لڑکی فلاں ایک کافر کے ساتھ بھاگ گئی اور بھاگ کر کے کورٹ میرج کر لی۔ یہ ہم اور آپ برابر سنتے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے تمل ناڈو کے اندر ایک مسلم لیڈی ٹیچر نے ایک دھیڑ کے ساتھ شادی کر لی۔ حیدرآباد کے اندر کچھ ہی دن پہلے ایک مسلم لڑکی نے 40 سالہ جوتا اور چپل سینے والے کے ساتھ شادی کر لی۔ اسی طرح سے کھمم علاقے کے اندر کچھ مسلمان لڑکیوں نے کافروں کے ساتھ، غیر قوم کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ہر آئے دن ایسا ہو رہا ہے، بلکہ ادھر ادھر دیکھنے کی بات نہیں، ہمارے شہر کے اندر بھی ایسا ہو چکا ہے، ہمارے شہر کے اندر بھی ایسا ہو چکا ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں مجرم کون ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ آج کل بہت ہی زیادہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے؟ پہلے کیا تھا، مطلب کہ سمجھ لیجئے کہ 2015 سے پہلے یہ واقعہ بہت کم ہوتا تھا، اکا دکا واقعات کہیں پر ہو گئے تو ہو گئے، لیکن 2015 کے بعد ہمارے ہندوستان کے اندر ایک نعرہ دیا گیا کہ بہو لاؤ بیٹی بچاؤ۔ جو ہمارا جو آئین ہے اس کے جو دشمن ہیں اور جو سیکولر اور جمہوریت کے دشمن ہیں، انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا، جو پورے ہندوستان کے لیے خطرہ ہے، جو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے، ایسے لوگوں نے نعرہ دیا تھا کہ بہو لاؤ اور بیٹی بچاؤ، یعنی مسلمان لڑکیوں سے تم شادی کرو اور اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے حوالے مت کرو۔ اور ایک منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور باضابطہ ایک ٹیم ہے، ایک گروپ ہے جو لڑکوں کو ٹریننگ دے رہی ہے، اور جو مسلمان لڑکیوں سے شادی کرتا ہے
جو بھی شخص ان میں کا مسلمان لڑکیوں کو عشق اور محبت کے دام میں پھنسا لیتا ہے، جال میں پھنسا لیتا ہے، تو ایسے لڑکوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بائکیں دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی جو ہے مدد، مالی مدد بھی کی جاتی ہے اور سرکاری مدد بھی کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو عہدے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور آج کل مسلم لڑکیاں اس کے اندر بہت ہی زیادہ پھنستی جا رہی ہے۔ چلے جائیے آپ پہاڑوں کے اوپر، وہاں پر بھی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ ملتے جلتے نظر آ جائیں گی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چلے جائیے آپ کالج کے اندر جہاں مسلم لڑکیاں پڑھتی ہیں، وہاں پر بھی غیروں کے ساتھ مسلم بچیاں، مسلم لڑکیاں عشق لڑاتی نظر آئیں گی، اور ماں باپ ہیں وہ ماں باپ بالکل ہی خاموش ہیں۔ وہ ماں باپ ایسے ہیں گویا کہ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، وہ ماں باپ ایسے ہیں گویا کہ ہماری بچی ایسی ویسی حرکت کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے، ایسا سوچ رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہر آئے دن ایسی خبر کیوں آتی ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے؟ ایسا کیا؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہمارے باپ دادا بھی یہاں پر زندگی گزارے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی اپنے اپنے بچوں کو پڑھائے ہیں، اپنے اپنی بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلائے ہیں، لیکن پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہو رہا ہے۔ آخر اس کے اسباب کیا ہے اور اس کے مجرم کون ہیں؟ تو جو سب سے پہلا سبب ہے میرے دوستو، وہ اس کے جو ذمہ دار ہیں اور جو اس کے سب سے بڑے مجرم ہیں وہ ماں باپ ہیں، والدین یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، اور والدین اس سبب کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں لیکن دینی تعلیم نہیں دلاتے ہیں، اپنی اولاد کو انگلش کی تعلیم دلاتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تعلیم نہیں دلاتے ہیں۔ اب کیا ہے، جیسے ماں باپ کو بچے دیکھتے ہیں بچیاں بھی ویسا ہی کرتی ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کچھ ہے ہی نہیں، نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے، نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو بچے بھی ویسا ہی بن جاتے ہیں۔ اور سن لیجئے، جیسے ماں باپ ہوں گے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ آج کل کے ماں باپ بھی دوسروں سے عشق لڑاتے ہیں، کتنے ایسے باپ ہیں جو دوسروں سے عشق لڑاتے ہیں، کتنی ایسی مائیں ہیں جو دوسروں سے عشق لڑاتی ہیں۔ تو جیسے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بچیاں بھی ویسا ہی کرتی ہیں، اور یہ حدیث کے اندر بھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت بہت ہی مشہور اور معروف ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کی فطرت اچھی ہوتی ہے، ہر بچے کے اندر ایمان ہوتا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ۔ اب اس کے ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی ماں باپ جو ہے نا عیسائی ہوتے تو بچے عیسائی بن جاتے ہیں، کوئی ماں باپ آگ پرست ہوتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں تو بچے بھی بن جاتے ہیں۔ جیسا رنگ ویسا بھنگ، جیسی سنگت ہوگی ویسے ہی تو حال چال ہوں گے۔ لہٰذا میرے دوستو، سب سے پہلے جو اس کا جو سبب ہے اور سب سے بڑے مجرم ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ اور اسی کے اندر کیا ہے کہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے گھروں کا دینی ماحول نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ریزن ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ذرا مجھے کہنے دیجئے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے۔ سب سے بڑے مجرم تو ہم ہیں، سب سے بڑے مجرم ہم ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیے میرے جملوں کو، اگر ہمارا بیٹا، اگر ہماری بیٹی ٹیوشن کو نہ جائے تو ہم کو غصہ آتا ہے، ہم اس کو مارتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ اگر ہمارا بیٹا، اگر ہماری بیٹی اسکول کو نہ جائے تو ہم اس کا خرچہ نہیں دیتے ہیں، ہم اسے مارتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی اگر مسجد کو نہ آئے اور نماز نہ پڑھے تو ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی ہے، ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ انگلش کے چند الفاظ اگر ہمارے بچے بول لیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، واہ واہ میرا بچہ انگلش بول رہا، میرا بچہ دس ڈیٹ بول رہا، واو ہائی وائی ایسا کر رہا، خوب خوش ہوتے ہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہمارے بچے کو، اس بات کی فکر نہیں۔
بچے کو نماز کی دعائیں یاد ہے کہ نہیں ہے اس کی فکر نہیں ہے، بچے کو کلمہ طیبہ کا معنی مفہوم آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی غداری اور اس سے بڑی دھوکہ بازی اور کیا ہوگی کہ اپنی اولاد کے ساتھ غداری؟ یا اولاد، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے یہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیجئے، یہ ہم باپوں کے پاس ہماری اولاد ماں باپ کے ذمے ایک امانت ہے، سن لیجئے ایک امانت ہے۔ یہ معصوم بچے جو اللہ رب العالمین ہمیں بیٹا اور بیٹی عطا کرتا ہے ایک اللہ کی امانت ہے، اور جو اللہ کی امانت میں خیانت کرے گا ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کا دینی ماحول نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کریں گے تو یقین مانیے کہ ہم بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بندے کو اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنایا، کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنایا، وہ حاکم بنا، اپنے بچوں کا حاکم بنا، اپنی بیوی کا حاکم بنا، اپنی ماں بہنوں کا حاکم بنا، لیکن اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن اس کے ساتھ اس انسان نے ان تمام لوگوں کے ساتھ خیانت سے کام لیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو، جنت حرام ہے۔ اس سے بڑی دھوکہ بازی اور کیا ہوگی کہ اولاد کو انسان نے نماز نہ سکھایا، اس سے بڑی دھوکہ بازی اور کیا ہوگی کہ انسان نے اپنی اولاد کو اللہ اور اس کا رسول نہیں بتلایا۔ آج مسلم بچیوں کو جو کالج میں پڑھتی ہے، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، آپ پوچھئے تمہارے نبی کا نام کیا ہے تو نہیں بتا سکتے ہیں، ان کے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، ان کے گھروں میں یہ نہیں معلوم ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، ان کو یہاں تک پتہ نہیں ہے کہ اسلام، مسلمان بحالت اسلام اللہ کا دوست ہوتا ہے اور کافر بحالت کفر اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اب جو اللہ کا دشمن ہو، کیا ایسے لوگ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ مسلمان بچیوں کو نہیں معلوم ہے، ان کے باپوں نے یہ بتلایا نہیں ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ سن لیجئے، جا کر کے تمام مسلمانوں کو یہ بات بتلا دیجئے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی خبریں بھی چھپتی رہتی ہے بیچ بیچ میں، کیا کہ فلاں لڑکی نے شادی کی تھی فلاں غیر قوم کے ساتھ، کچھ دنوں کے بعد اس نے زندہ جلا دیا۔ کبھی یہ خبر چھپتی ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے کسی کافر کے ساتھ شادی کی تھی 6 مہینہ پہلے، تو اس کے شوہر نے، اس کے ہسبینڈ نے اس کا مرڈر کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے؟ کتنی ایسی مسلم لڑکیاں ہیں جو محبت کے جال میں پھنس جاتی ہے، شادی کر لیتی ہے، 6 مہینے کے بعد اسے بیچ دیا جاتا ہے، کوٹھے والیہ بن جاتی ہے۔ ایسی کتنے واقعات ہیں میرے دوستو، اور یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو بتلائیے، اپنی بچیوں کو بتلائیے کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ ساری باتیں بتلائیے۔ آج ہمارے بچیوں کو یہ نہیں معلوم ہے یہ جو کفار ہے، یہ جو مشرکین ہے تمہارے کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دشمن ہے، یہ کفار، یہ غیر قوم تمہارے دشمن ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک مسلم لڑکی اگر ایسے لوگوں سے لو کر رہی ہے، ایک مسلم لڑکی ایسے لوگوں سے شادی رچا رہی ہے، تو کیا اس شادی کے اندر کامیابی ہو سکتی ہے؟ ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے۔ جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب آپ دیکھ لیجئے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 1 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ اے ایمان والو تم اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ اکبر، جو تمہارے دشمن ہے اور جو اللہ کے دشمن ہے ایسے لوگوں کو تم دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، تم ان سے یاریاں کرتے ہو، تم انہیں دوستی کے پیغامات ارسال کرتے ہو، بھیجتے ہو، حالانکہ قد کفروا بما جاءکم من الحق، جو حق تمہارے پاس آ پہنچا ہے اس کا تو وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر قوم کا
اپنی محبت کے اندر سچا ہو۔ یہ بات آپ چیلنج کے ساتھ یاد رکھ لیجئے اور مسلمانوں کو جا کے بتلائیے، خاص طور سے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں دینا چاہتے ہیں، اب معلوم ہوا کہ بیچ میں ہی کہیں چلی گئی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ جو گھر کے اندر باپردہ لڑکیاں ہیں وہ کسی کافر کے ساتھ بھاگ گئی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، ہاں آپ نے ضرور ایسا سنا ہوگا کہ فلاں لڑکی کالج میں پڑھتی تھی، فلاں کی بیٹی کالج میں پڑھتی تھی، ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھتی تھی، انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھتی تھی اور کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ اور وہ بھی کیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھاگ رہے جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، دھیڑ چمار کے ساتھ، کچرا اٹھانے والوں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرے۔ اب بولیے کتنی سوچی سمجھی پلاننگ ہو رہی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو مرتد بنانے کی، ارتداد کی راہ پر داخل کرنے کی یہ سازشیں ہیں۔ اور ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کہاں کے حیدرآباد میں ہوتا، ارے ہمارے شہر میں بھی ہو رہا میرے دوستو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کے گھروں میں دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے آج اس طرح سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تربیت نہ کر رہے، اسی لیے آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ تو آپ سنی لیے بیچ میں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج اور یونیورسٹی، ایسے کالج اور یونیورسٹی کا رخ کرنا جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوں، جسے کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ وہاں پڑھائی کم اور عشق اور معاشقہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں اس بارے میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو حیدرآباد ہی کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک لڑکی کالج میں گئی تھی ڈاکٹر بننے، اور وہاں پر ایک دھیڑ اور چمار کا کینٹین چلاتا تھا، کالج کے اندر کینٹین ہوتا نا، کینٹین چلاتا تھا، اس کے ساتھ بھاگ گئے۔ اب لیجیے، کینٹین والے کے ساتھ بھاگ رہی ہیں آج کل مسلم لڑکیاں۔ آپ کو سن کر کے ہنسی آ رہی ہے، لیکن میرے دوستو جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارے بچوں کے آنے والے فیوچر ہے، ذرا ان کے بارے میں سوچئے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے، لہٰذا اسلام اس بات کے خلاف نہیں ہے، اسلام اس بات کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی عالم اور مولوی صاحب کی زبانی یہ سنا ہوگا کبھی کہ بچیوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلاؤ۔ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، بڑی سی بڑی ڈگریاں دلاؤ، ڈاکٹر اور انجینئر بناؤ، لیکن یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنے دین کو بیچ کر کے، لیکن یہ نہیں کہتا اسلام کہ اپنے ایمان کو بیچ لو، بے ایمان ہو جاؤ، بے عزت ہو جاؤ، اپنی عزت کو گوا لو اور ایسی جگہ جا کر کے پڑھائی کرو۔ ایسی جگہ جانے سے اچھا ہے کہ جاہل رہنا۔ سن لیجئے، جہاں انسان بے ایمان ہو جائے، جہاں انسان کافر ہو جائے، جہاں انسان جا کر کے مرتد ہو جائے، ایسی جگہ سے اچھا ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھے اور کم سے کم ایمان والا تو رہے، کم سے کم ایمان والی تو رہے۔ میرے دوستو میں کیا بتلاؤں کہ یہاں پر جہاں کو ایجوکیشن ہوتا ہے، جہاں کالج اور یونیورسٹیاں ہوتی ہے، وہاں پر آپ یقین مانیے کہ پڑھائی کے نام پر عشق اور معاشقہ سکھایا جاتا ہے۔ وہاں پڑھائی کم ہوتی ہے اور اس طرح کے حالات اور واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہمارے اور آپ کے سامنے میں بے شمار بھرے پڑے ہیں۔ چوتھا جو سبب ہے مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کا، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان کے اندر غیرت نہیں ہے، غیرت جسے کہتے ہیں۔ آج کا مسلمان بے غیرت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا بے غیرت کہ باپ کو معلوم ہے میری بیٹی کسی کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، لیکن کچھ کہتا نہیں ہے۔ کچھ کہیں گے تو پتہ نہیں ہمارے بیٹے کہاں سوسائڈ کر لے گی۔ بلکہ کتنا ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے جا کر کے کہا، ارے بھائی صاحب آپ کی بیٹی دیکھو کیا کر رہی ہے، تو جھوٹ بول رہا، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ حالانکہ معلوم رہتا اب آپ کو کہ میری بیٹی ایسا کر رہی ہے۔ غیرت ختم ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر غیرت بھری پڑی ہوئی تھی۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں ایسی بات چلی تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیرت دیکھے کسے کہتے، کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ لوں تو اس کا فوراً اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ سن لو، اللہ رب العالمین سعد سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے۔
اور سن لیجئے، جو بے غیرت ہوگا، ہماری زبان میں کہتے ہیں غیرت اور اردو میں کہتے ہیں بے غیرت مند، جس انسان کے پاس غیرت نہیں جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ سن لیجئے، جو انسان جانتا ہے کہ میری بیٹی ایسا کر رہی ہے، جو انسان جانتا ہے کہ میری بیوی ایسا کر رہی ہے، جو انسان جانتا ہے کہ میری بہن ایسا کر رہی ہے، اور وہ انسان اس پر خاموش ہے، وہ انسان اس پر راضی ہے، وہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو، تو سن لیجئے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، کہ 3 قسم کے آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری روایت ہے مسند احمد کے اندر، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، دوسرا انسان ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ شراب پینے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا، ماں باپ کا نافرمان جنت کے اندر نہیں جائے گا، اور تیسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والدیوس، بے غیرت مند، بے غیرت انسان، جسے عام فہم زبان میں کہتے ہیں بھڑوا جسے کہتے ہیں، یعنی کہ برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہنے والا، وہ کیا بھی نہیں چلتا رہتا۔ آج کل زمانہ ویسا ہے، ہماری بیٹی کر رہی تو کیا ہو گیا، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اور سن لیجئے، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ بھی بچوں کے ساتھ ٹی وی میں ڈانس دیکھنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے فلمیں دیکھنا ہال کے اندر، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ہمارا آپ دیکھتے ہیں، خود بھی دیکھتے ہیں، بے حیا سوز فلمیں اور گانے دیکھتے ہیں، اور یا ڈانس دیکھتے ہیں، اور پھر رومانس دیکھتے ہیں، گندی گندی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس وقت وہاں ہماری بیوی موجود ہوتی ہے، ہماری بہن موجود ہوتی ہے، ہماری مائیں موجود ہوتی ہے، ہماری بیٹی موجود ہوتی ہے، ہمارا بیٹا موجود ہوتا ہے، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری روح نہیں کانپتی ہے، ہم کو غیرت نہیں آتا ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، معلوم ہے لیکن خاموش ہیں، تو ایسے لوگ بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ اور یہ سب سے بڑا سبب ہے، معلوم ہے کہ ہماری بچی کالج کے اندر جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ دیکھو ذرا اپنی بچی پر نگاہ رکھو، لیکن انسان ایک دم سے بے فکر ہے۔ اور اسی کے اندر کیا ہے، جو مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے، 5واں سبب کہہ لیجئے یہ ہے کہ بچی کے اوپر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا، کانفیڈنس۔ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ تمل ناڈو کے اندر ایک مسلم لیڈی ٹیچر کسی معمولی غیر قوم کے ساتھ شادی رچا لی، تو جب وہ ٹیچر تھی، جب وہ پڑھا رہی تھی، یعنی ابھی بھی ہے، تو اس کے ماں باپ کو جا کر کے کہہ رہے تھے لوگ کہ دیکھو تمہاری بیٹی اسکول میں پڑھانے جا رہی ہے تو کچھ غلط کر رہی ہے، تو ماں باپ تیار نہیں تھے سننے کے لیے۔ نہیں، ہماری بچی ایسا نہیں ہو سکتی، ہماری بچی دودھ کی دھلی ہے، ہماری بچی بولے تو اتنی پاکیزہ، اتنی پاکیزہ، ویسی بچی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ جملے ایسے جملے ہیں اور یہ باتیں ایسی باتیں ہیں جو ایک لڑکی کو مرتد بنا رہی ہے، جو ایک لڑکی کو بغاوت پر اتار رہی ہے۔ اور مسلم بچیاں بھی ہیں، مسلم بچیوں کے اوپر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر قوم کے مسئلے کو میں واضح کر رہا نہیں۔ اگر ہم آنکھ بند کر لیں گے اپنی بچیوں سے تو ہماری بچی غیر قوم کے ساتھ نہ بھاگے تو اپنی قوم کے ساتھ بھاگ کر کے ہماری ناک کٹوا سکتی ہے، ہماری عزت مٹی میں ملا سکتی ہے۔ سن لیجئے، اپنی بچیوں کے اوپر اعتماد بھروسہ اچھی بات ہے، لیکن آنکھ بند کر کے نہیں۔ آنکھ بند کر کے جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ تو جانور ہیں، وہ لوگ تو گئے گزرے ہیں میرے دوستو۔ کسی چیز کے اندر بھی، یہاں تک کہ اسلام کے اندر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اور خاص طور سے آج کل فتنوں کا دور ہے، ہر طرف کہتے ہیں زنا، اور ہر طرف جہاں بے حیائی کا دور ہے، ایسے وقت میں ہم خاموش بیٹھ جائیں اور بے فکر ہو جائیں؟ نہیں، ہماری بچی ایسا نہیں کر سکتی۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں جو گھر سے نکلتی ہیں برقع پہن کر کے اور کالج کے بعد جاتی ہے، برقع بھی غائب اور پھر ہر چیز بھی غائب، شرم و حیا بھی غائب۔ لہٰذا اپنی اولاد کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر شک بھی نہ کریں، لیکن آنکھ بند کر کے بھروسہ بھی نہ کریں۔ شک کریں گے تو پھر آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج کل جو مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، جو ماں باپ اور والدین اور خاندان کی ناک کٹوا رہی ہیں،
ان میں سے ایک سبب اور ایک ریزن آج کا یہ موبائل ہے. یہ موبائل اور موبائل کے اندر انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کے اندر سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات کرنا بالکل آسان ہو گیا. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کتنے ایسے نوجوان ہیں. اللہ سے ڈرو میرے نوجوانوں، لڑکیوں کے نام سے آئی ڈی نہ بناؤ. کتنے ایسے غیر قوم کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے نام سے آئی ڈی بناتے ہیں، جو مسلمان لڑکیوں کے نام سے آئی ڈی بناتے ہیں اور مسلمان لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کافر ہے جب تک پانی سر سے نہیں چھت سے اوپر جا چکا ہوتا ہے. بولتے نہیں کہ پانی سر کے اوپر سے جا رہا نہیں بلکہ چھت کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے، جب تک ہم کسی کو واپس نہیں کر سکتے. لہٰذا میرے دوستو، موبائل یہ اچھی چیز جہاں ہے وہیں پر یہ بہت خطرناک چیز بھی ہے. ہم اپنی اولاد کو شوق میں، محبت میں اپنی بیٹی کو اینڈرائڈ فون اور جو ہے بڑے بڑے مہنگے فون 20,000 30,000 کے دے دیتے، خاموش بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، ہمارے بچے ایسا نہیں کر سکتے. ہماری بچی صرف پڑھائی کر رہی ہے، ہماری بچی صرف کلاس کر رہی ہے. ارے کلاس کرتے کرتے بچی موبائل میں کیا کر رہی ہے وہ بھی تو ذرا دیکھو. آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ نے موبائل دیا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ دیکھیں، آپ چیک کریں کہ کیا ہے اس کے اندر. ہمارے بچے موبائل کے اندر پاسورڈ رکھتے، پاسورڈ موبائل کے اندر خطرناک ہے تو مطلب کیا ہے اس کا؟ سوچئے، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اپنے مائنڈ کو ذرا کھولیے کہ ہماری بچی خطرناک پاسورڈ رکھتی ہے کہ اس کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا ہے. مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دال میں کچھ کالا ہے. 2-3 سال ہو گیا میں نے یہ خبر پڑھا تھا منصف پیپر کے اندر کہ ایک حیدرآباد کا انسان، دیندار گھرانے کا، شریف گھرانے کا انسان لکھا تھا اپنی کہانی کہ اللہ کے واسطے آپ اپنی بیٹیوں کو موبائل نہ دیجیے. اس نے کہا تھا کہ اللہ کے واسطے آپ اپنی بیٹیوں کو موبائل نہ دیجیے، اور اگر دیں گے تو آپ کی بیٹیوں کا حال بھی میری بیٹی کے جیسا ہوگا. اور اس نے لکھا تھا کہ میں ایک شریف گھرانے سے ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا، لیکن میری ایک غلطی تھی کہ میں نے موبائل دلایا، اور موبائل دلانے کے بعد جب میں نے اس کا ایک مرتبہ واٹس ایپ چیک کیا تو اس کے واٹس ایپ میں ایسی گندی فوٹو اور ویڈیوز تھے جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا تھا حالانکہ میری بچی نے اس کو چیک نہیں کیا تھا، حالانکہ میری بچی نے اس کو دیکھا نہیں تھا، لیکن میری بچی کے موبائل میں وہ چیزیں موجود تھی. یہ آیا کہاں سے؟ یہی ہے خرابی، یہی ہے کنیکشن. بلا ضرورت آپ اپنی نوجوان لڑکیوں کو موبائل مت دیجیے، مہنگے سے مہنگا موبائل مت دیجیے. نہیں تو موبائل دیں گے تو عزت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، موبائل دیں گے تو آپ کی ناک بھی کٹ سکتی ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھرے پڑے ہیں میرے دوستو. جو لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ماں باپ کی ناک کان کٹوا رہی ہے، خاندان کی عزت مٹی میں ملا رہی ہے، اس کا ایک سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ ہے، اور اس ریزن کے یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ذمہ دار ہیں، سب مجرم ہیں. ہم اور آپ سب مجرم ہیں، پوری امت مسلمہ مجرم ہے، پوری قوم مجرم ہے، پورے مسلمان مجرم ہے، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں شامل ہے. جانتے کیا ہے؟ وہ ہے مہنگی شادیاں کرنا. آج ہماری شادیاں مہنگے ہو چکے ہیں. شادیاں مہنگی ہیں کہ نہیں؟ آج ہم اتنے مہنگے شادیاں کرتے ہیں کہ شادیاں تو دور کی بات ہے، آج ہماری جو رسمیں ہیں، جو ہلدی کی رسم ہے، کئی لاکھ روپیہ اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. کئی لاکھ، اتنے لاکھ خرچ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اگر شادیاں کی جائے وہ روپیہ اور پیسے جو رقم ہلدی میں خرچ ہوئی ہے، اگر اس پیسے سے شادیاں کی گئی تو کم سے کم 5 اور 10 شادیاں ہو سکتی ہے. یہ بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. 30 ہزار 40 ہزار لوگ مسلمان آڈیو اور ویڈیو کیسٹ والے کو دیتے ہیں. ذرا سوچئے کہ غیرت کہاں ہے. آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کیوں؟ ان کے ماں باپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. ہر مسلمان اس کے اندر ملوث ہے، اور ہر مسلمان کہتا ہے کیا کہہ بھائی زمانہ ویسا ہے. ارے زمانہ ایسا ہے، خود کو تو بدلنا پڑے گا نا.
آپ خود سے تو شروعات کیجئے، کم سے کم آپ تو یہ کہیے کہ ہم بغیر خرچ کے شادی کریں گے، ہم نہ جہیز لیں گے اور نہ دیں گے۔ آپ پوری دنیا کا انتظار کرتے رہیں گے، مر جائیں گے لیکن قوم نہیں سدھرے گی۔ ارے کم سے کم اپنی فکر کیجئے۔ آج مسلمانوں کی کتنی شادیاں دیکھ لیجئے جو کہ مہنگے سے مہنگے ہو رہی ہیں۔ ہمارے آدھونی شہر کے اندر کتنے فنکشن ہال ہیں، کافروں کے زیادہ ہے مسلمانوں کے زیادہ ہے، مسلمانوں کے زیادہ ہے۔ ایک شادی ہال کی قیمت یعنی کہ ایوریج میں ڈالتا ہوں تو 30,000 ہے، زیادہ بھی ہے، 30,000 ہے ایک دن کا، 30,000 صرف جگہ کا۔ اللہ اکبر! کیا گھر کے بعد شادی نہیں ہو سکتی ہے؟ اب جو اوسط طبقے کے اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ایسے لوگ کہاں سے اتنے پیسے لائیں گے؟ مسلمانوں کے پاس شادی ہال بنانے کے لیے پیسے، ہاسپٹل کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹری اور انجینئرنگ کالج کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہر چیز کے لیے پیسے ہیں، لیکن ان چیزوں کے لیے پیسے نہیں ہے جس کے اندر قوم اور ملت کا بھلا ہو سکے۔ اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو قوم اور ملت کے لوگ اسے خاموش بیٹھنے نہیں دیتے، اس کا ٹانگ کھینچ کر کے اسے مار ہی دیتے جان سے۔ یہ مسلمانوں کے لیے کچھ کر رہا ہے، ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا، اسے مارو پہلے۔ یہ کافروں کی سازش ہے، یاد رکھ لیجئے۔ لہٰذا میرے دوستو، شادیاں آسان کیجئے، سارے معاملات اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ مہنگے شادیاں ہیں، مہنگے فنکشن ہال ہیں، مہنگے جہیز ہے، تو ہماری شادیاں، ہماری بچوں کی شادیاں کیسی ہوں گی؟ ذرا بتلائیے، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگے کہ نہیں بھاگے گی؟ اور اسی کے اندر مہنگی شادیاں تو ہے ہی ہے، جو مسلم لڑکیاں اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ایک ریزن وہ ہے تاخیر سے شادی کرنا، لیٹ سے شادی کرنا۔ بیچارہ بچہ شادی کے لیے بمڑی مار رہا ہے، راتوں میں نہیں سو رہا، ماں باپ نہیں کر رہے۔ بیٹی کی عمر ہو گئی ہے 30 سال، نہیں ابھی ہماری بیٹی جاب کر رہی ہے، نہیں ابھی ہماری بیٹی کو بہت کچھ کمانا ہے، ابھی ہماری بیٹی MBA کر رہی ہے، MCA کر رہی ہے، M.Com کر رہی ہے، ابھی 1 سال باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ 8 مہینہ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ سن لیجئے، جب انسان کے ذہن و دماغ میں جذبات کی بھوک لگتی ہے، شہوت کی بھوک جب لگتی ہے، تو انسان نہ دین دیکھتا ہے، نہ دھرم دیکھتا ہے، نہ عزت دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، نہ ہی دولت دیکھتا ہے، بس وہ یہی سوچتا ہے کس طرح سے میں اپنی خواہش کو پوری کروں۔ تو یہی تو ہو رہا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، وقت پر شادیاں کیجئے، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی وقت پر شادیاں کیجئے۔ صحابہ کرام کتنی جلدی شادیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے صرف 11 سال کے چھوٹے تھے، 11 سال، یعنی ان کے باپ کی عمر 12 سال کی تھی، ان کی عمر 11 سال کی تھی۔ کتنی جلدی شادیاں کیا کرتے تھے۔ آج ہم جو ہے 40 سال میں، 35 سال میں، 30 سال میں شادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، کسی کے ساتھ کبھی مسلمان کے ساتھ بھاگ گئی، کبھی کافر کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو میرے دوستو، سب سے آخر میں آپ یہ بات سن لیں کہ ایک کہاوت آپ نے سنا ہوگا کہ خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تربوزے کو دیکھ کر کے تربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اور یہی چیز سب سے بڑی وجہ ہے، ہماری بچیاں، ہمارے بچے ایسے کو دوست بناتے ہیں جو ان کو ایسی چیزوں کے اوپر اکساتے ہیں۔ ہماری بچیوں کی سہیلیاں ایسی سہیلیاں ہوتی ہیں جو ایسی چیزوں کے لیے مدد کرتی ہے، کسی لڑکے کا نمبر لا کر کے دیتی ہے، کالج میں دوستیاں کراتی ہے۔ اپنی بچیوں کی سہیلیوں کو چیک کیجئے، اپنے بچوں کے دوستوں کو چیک کیجئے۔ اگر آپ کا بچہ خراب دوست کے ساتھ ہے تو خراب بنے گا۔ اور میں تو یہ کہوں گا، ہماری مائیں بھی ہے، سن لیں، اپنے بیٹیوں کے ساتھ آپ سہیلی بن کر کے رہے، اور جتنے بھی باپ ہیں سن لیں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ دوست بن کر کے رہے۔ آپ ظالم بن کر کے رہتے ہیں، ہماری مائیں ظالم بن کر کے رہتی ہے، بچیاں کیا کرتی ہے؟ کسی غیر کو اپنا دوست بنا لیتی ہے، دل کی بات کہنے کے لیے کسی اور کو اپنا یار بنا لیتی ہے۔ آپ خود اپنے بچوں کے، اپنے والدین کے دوست بن جائیں کہ کوئی بھی پرابلم ہو فوراً آپ کا بیٹا آپ سے شیئر کرے۔ یہ دوست بہت خطرناک چیز ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2628 2628، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال ایک عطر بیچنے والے کی طرح ہے اور لوہے کے اندر بھٹی دھوکنے والے کی طرح ہے۔ ایک لوہار کی طرح ہے اور عطر بیچنے والے کی طرح، اچھے اور برے دوست کی مثال کیسے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم
اچھوں سے دوستی کرو گے تو اس کی مثال عطر والے کی طرح ہے کہ تم اگر عطر والے کے ساتھ رہو گے تو عطر والا تمہیں کچھ تحفہ میں دے دے گا، یہ لیجئے میری طرف سے خوشبو کا تحفہ، اور اگر وہ تحفہ نہیں دیا تو کم سے کم اس سے تم خرید سکتے ہو، بھائی 10 روپے کا عطر دے دو، یا کم سے کم ایسا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اچھی خوشبو تو محسوس ہو سکتی ہے۔ انسان عطر والے کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، عطر کی دکان میں جائے گا تو اسے اچھی خوشبو لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ یہی مثال اچھے دوست کی ہے، اپنے بچوں کو اچھا دوست بنانے کے لیے کہے، اور آپ خود اچھے دوست کو بنائیں، برے دوست کو نہیں۔ جس کا دوست بے نمازی ہوتا ہے، نمازی انسان بھی بے نمازی ہو جاتا ہے۔ جس کا دوست شرابی ہوتا ہے، بے شرابی انسان بھی شرابی والا ہو جاتا ہے۔ سن لیجئے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال بھٹی دھوکنے والے کی طرح ہے۔ لوہار ہوتا ہے، اس کے پاس بھٹی ہوتی ہے، وہ لوہار اس کے اندر پھونک مارتا ہے بھٹی کے اندر، جس سے کیا ہوتا ہے؟ چنگاریاں نکلتی ہیں، دھوئیں نکلتے ہیں، بدبو نکلتی ہے۔ اب اگر انسان وہاں پر بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں باس محسوس ہوگی، تمہیں بدبو لگے گی، اتنا ہی نہیں تمہارے کپڑے بھی جل جائیں گے۔ لوہار کے پاس اگر کوئی بیٹھے گا تو اس کا کپڑا جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ تو یہی تو ہو رہا ہے، ہماری بچیاں غیروں سے دوستیاں کرتی ہے، ان کا کپڑا ہی کیا، ان کا اخلاق بھی جل رہا ہے، ان کا دین بھی جل رہا ہے، ان کا ایمان بھی جل رہا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، اور اپنے قوم کی فکر کیجئے، اپنے گھر کی فکر کیجئے، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی فکر کیجئے، اپنی جماعت کی فکر کیجئے۔ یہ حالات پہلوں کے جیسے نہیں رہے، حالات بہت بدل چکے، اور ہر طرف فتنے، ہر طرف آفتیں اور مصیبتیں۔ ایسے دور میں ہمارے پر ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں، ورنہ ہم سب کے ساتھ ہلاک و برباد ہو جانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔